آج کل تو میڈیا کا دور ہے، الیکٹرانک ذرائع سے آواز دنیا بھر میں پہنچا دی جاتی ہے۔ ابھی ہم فیضان مدینہ باب المدینہ میں اور نہ جانے دنیا میں کہاں کس کس ملک میں دیکھے جا رہے ہیں۔ یہ تو کوئی کمال نہیں ہے۔ مرشد غوث پاک کا کمال تھا کہ اس وقت تو مائک بھی نہیں تھا، 70,000 کے اجتماعات ہوتے تھے، پھر میرے مرشد غوث پاک کا بیان لائیو ریلے ہوتا، جمع ہو کر اللہ کے نیک بندے سنتے تھے۔ دوسرے شہروں میں، دوسرے ملکوں میں غوث پاک بغداد میں بیان کرتے تھے، جگہ جگہ ان کا بیان ریلے ہوتا تھا۔ تو یہ سارے کیسے یہ ہوتا؟ یہ سب روحانی کنیکشن سے ہوتا تھا۔ لطف کی بات یہ ہے، سائنسی آلوں میں تو بڑی خرابیاں ہیں کہ جو قریب بیٹھے گا اس کو آواز صاف آئے گی، دور بیٹھے گا اس کو صاف نہیں آئے گی، گھرگھراہٹی شروع ہو جاتی ہے، کبھی مائک بوم۔ لیکن میرے مرشد کے یہاں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ تو سامنے بیٹھا ہوا ہے پہلے نمبر پر، جس طرح اس کو آواز صاف آتی تھی اسی طرح آخر والے کو بھی صاف آواز آتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین کرام، کلپ آپ نے سنا، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنا تو ان کا وتیرہ بن چکا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا بیان اتنے لوگ لائیو سنتے تھے، یہ محض الزام کے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اب یہ کیا بتا رہا ہے، لوگوں کو کیسے کیسے گمراہ کر رہا ہے، یہ آپ خود ہی سوچ سکتے ہیں۔ حالانکہ اس کے بارے میں خود سنا تھا کہ قادری صاحب تصویر نہیں بنواتے، کیمرے کے سامنے نہیں آتے، لیکن اب تو مدنی چینل پر اپنی ہر ایک ایکٹیویٹی کی تصویر لگ رہی ہے، نماز پڑھ رہا ہے تب، حالانکہ قرآن کریم میں کیا آتا ہے؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ کامیاب وہی مومن ہیں جو اپنی نمازوں کو خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اب کیمرے کے سامنے نماز پڑھنا یہ کیا خشوع ہے؟ یہ لوگوں کو دکھایا نہیں جا رہا تو کیا ہے؟ حالانکہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون کا لفظ قرآن کریم میں موجود ہے۔ تو ان کو دو ہی کام آتے ہیں، یا دین اپنی طرف سے بنانا، جیسے کہ سورۃ بقرہ کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو دین اسلام میں پورا کا پورا داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور دوسرا، دین میں یہ اپنی طرف سے بناتے جا رہے ہیں، اور یہی بدعت ہے، جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں جانے کا ایک سبب ہے۔ تیسری چیز ان کی کیا ہے کہ کسی بزرگ کو اٹھانا، یا بالخصوص شیخ عبد القادر جیلانی پر الزام کی بارش اور بے حد بارش برسائی جا رہی ہے، الزام در الزام لگائے جا رہے ہیں، حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ مجھے یہ بتائیں 70,000 کا مجمع کیسے ان کے یہ بیان سن سکتا تھا؟ میرے معزز سامعین، جب حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 یا 1,44,000 صحابہ کو یہ خطبہ دیا تھا، اس میں یہ فرمایا تھا بلغوا انی ولو آیا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ آواز صحابہ تک پہنچ گئی تھی۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کرامت بنا رہے ہیں یہ محض اپنی طرف سے جھوٹ گھڑ رہے ہیں، کوئی ایسی کرامت نہیں سوائے اس کے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، اور ان کو کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔